میں ہوں کرامت مغل اور میرے ساتھ ہیں سینئر صحافی عیسیٰ نقوی صاحب. عیسیٰ صاحب آج بہت سی خبریں ہیں لیکن سب سے اہم خبر ہے خان صاحب کے حوالے سے. خان صاحب کے لیے کل عبوری ضمانت جو ہے یہاں پہ منسوخ ہوتی ہے, لاہور ہائی کورٹ میں رجوع کیا جاتا ہے. آج اس کی سارا دن سماعت چلتی ہے, کوئی 3-4 بریکس لی جاتی ہیں. خان صاحب جب اناؤنس کرتے ہیں کہ میں خود بنفس نفیس پیش ہوتا ہوں تو اچانک سے آ جاتا ہے کہ یہ درخواست ہی خارج کی جاتی ہے. اس چیز کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں, ویسے تو میرے منہ میں خاک کہ میں پاکستان کے عدالتی نظام پر, انصاف کے نظام پر شکوک و شبہات کا کھلم کھلا اظہار کروں, لیکن سوال کرنا اور کچھ ڈیولپمنٹس کو جوڑنا یہ بحیثیت صحافی میرا کام ہے. یہ معاملات کرامت مغل صاحب کوئی انسیڈنس نہیں ہے, بڑے آپ سمجھیں کہ کرافٹڈ ڈاٹس ہیں جو ہمارے سامنے موجود ہیں. ایک ڈیولپمنٹ ہوتی ہے, اب میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے فیکٹس رکھ دیتا ہوں کیونکہ کیس کیا ہے کیسا ہے, پھر میں آپ کو ایک بڑا زبردست لطیفہ بھی سناؤں گا اس کے اوپر. جب پنجاب کی اسمبلی, اس کے لیے انہوں نے ایک ٹیم روانہ کی تھی, پرائم منسٹر آفس کے تمام اثر و رسوخ ریسورسز اس کے ڈسپوزل پہ تھے, ملک احمد خان, عطا تارڑ وہ انگلی والے بھائی, رانا ثناء اللہ صاحب, یہ جا کے بیٹھے ہوئے تھے. ان کو ٹاسک دیا گیا تھا کہ کچھ بھی ہو آپ نے پنجاب اسمبلی جو ہے وہ بچانی ہے اور گفٹ کرنی ہے جو شہباز شریف صاحب کے صاحبزادے ہیں ان کو. وہ معاملہ ہو گیا فیل ہونے کے بعد ایک بلیم گیم جیسے شروع ہو جاتی ہے, وہ شروع ہوئی. یہ بتانے کا مقصد ہے کہ آپ آج کے حالات سے جوڑ کے ان ڈیولپمنٹس کو چیک کریں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یار یہ معاملات, یہ ڈوریں کہاں سے ہل رہی ہیں, کہاں سے یہ سارا معاملہ ٹریگر ہو رہا ہے. ملاقاتیں ہوتی ہیں, جناب ڈھونڈو کلپریٹ کون ہے, کس کی وجہ سے نہیں ہوا, تو مدعا ڈلتا ہے کہ بھائی یہ 3 لوگ رسپانسیبل ہیں. میٹنگز شروع ہو جاتی ہیں, اب کیا کرنا ہے, الیکشن ہونا ہے, الیکشن دا کی کریے. انہوں نے کہا کہ بھائی یہ شہباز شریف کے بس کی بات نہیں ہے, میاں صاحب تو آنا پڑے, آپ کو آنا پڑے گا, آپ کی صاحبزادی کو آنا پڑے گا. آپ پوسٹر بوائے ہیں, وہ پوسٹر گرل ہیں, آپ کے نام پہ مجمع اکٹھا ہوتا ہے, سیاست بچا سکتے ہیں تو آپ بچا سکتے ہیں. نون لیگ میں شہباز شریف نے ویسے بھی جو کچھ کر دیا ماشاءاللہ, جو انہوں نے پرفارم کیا ہے, جس طریقے سے ان کا تھا کہ جناب یہ ایک متھ تھی نا شہباز صاحب سے بڑا, ان سے بڑا ایڈمنسٹریٹر کوئی نہیں ہے. تو انہوں نے تو اسحاق ڈار اور یہ جو سب کچھ لہو لہان ہو گیا, وہ تو ڈسون خود بھی کر دیا نا انہوں نے. ان سے نہیں ہوگا, آپ کو آنا ہوگا. ایک بڑی مشہور ملاقات ہوئی تھی, اس ملاقات میں نا میاں صاحب نے کہا تھا کہ میں آ جاؤں گا. میرے سے کہتے ہو نا کہ میں آ جاؤں, آپ بتاؤ 9 مہینے کا ذرا حساب کتاب تو دو. 9 مہینے ہو گئے ہیں تمہیں آئے ہوئے, میرے آنے کے لیے کون سی راہ ہموار کیا تم نے؟ میں آ جاتا ہوں, مجھے بتاؤ کیا عمران خان کو گرفتار کیا, عمران خان کو اندر کیا, میرے کیسز کا کوئی ڈیل کو بنائی کہ میں آؤں گا, میں جاتی ہوں کہ میں جیل نہیں جاؤں گا, میں اپنے کمفرٹ زون میں رہوں گا, کیا تم نے یہ کیا انشور نہیں کیا, تو پھر میں کیسے آ جاؤں. میاں صاحب نے اس خواہش کا اظہار کیا تھا, اور مریم صاحبہ کو جسے کہتے ہیں نا کہ وہ ایک ایڈوانس ٹیم بھیجی جاتی ہے, بطور ایڈوانس ٹیم بھیجا گیا تھا, اور یہ کہہ دیا گیا تھا, اعلان کیا گیا تھا 2 سے 3 چیزیں جن کے ہمیں ٹاسک ملا ہے. ٹاسک کس کو دیا گیا؟ ایک ٹاسک دیا تھا رانا ثناء اللہ کو, جنہوں نے آ کے وہ اپارٹمنٹس کے باہر انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا تھا کہ میں جاؤں گا, میں جا کے پول کھولوں گا, میں بتاؤں گا, اس کا اصل چہرہ سامنے لائیں گے. ایک باقاعدہ پہلے سے منصوبہ تھا کہ ایک کیمپین لانچ ہونی ہے. چلیے کیمپین کرنا تو ہر سیاسی جماعت کا حق ہے, لیکن یہ جو خواہش ہے نا کہ خان صاحب کو ڈالنا ہے جیل میں اور لیول پلینگ فیلڈ جسے یہ کہتے ہیں, وہ لیول پلینگ فیلڈ کریٹ کرنی ہے. الیکشن صرف اس صورت میں کروانے ہیں, راضی صرف تب ہونا ہے جب ہمیں یہ لگے کہ یار ہم الیکشن جیتیں گے, یا خان نہیں آئے گا, جیتنے سے بھی زیادہ خان نااہل ہوگا. یہ ساری یہ خواہشات ہیں. اب ان خواہشات کو جب آپ سامنے رکھ کے یہ ڈیولپمنٹس دیکھتے ہیں نا, ویسے خان صاحب کو بھی ان سے سبق سیکھنے کی ضرورت ہے. 72 کو تقریباً 70-72 پرچے FIRs ہیں, اور یہ جو ضمانت والا کیس ہے اس میں باتیں تو میرٹ پہ باتیں تو بالکل ٹھیک کی ہیں. خان صاحب کو پیش ہونا چاہیے, کیوں نہیں ہوئے؟ 3 نومبر کو حملہ ہوا تھا, 26 نومبر کو انہوں نے جلسہ کیا. یہ کیسے ہے کہ آپ جلسے کے لیے جا سکتے ہیں, آپ عدالت نہیں آ سکتے؟ لیکن پھر بہت سارے لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں نا کہ سلیکٹڈ اپلیکیشن یا سلیکٹیو اپلیکیشن آف لا, قانون کا پک اینڈ چوز کر کے, چیری پک کر کے کسی پہ اطلاق ہو کسی پہ نہ ہو. سب کو معلوم ہے
جو اسحاق ڈار صاحب ہیں وہ بھی تو پیش نہیں ہوئے تھے, جو سلمان شہباز صاحب ہیں وہ نہیں پیش ہوئے تھے, نواز شریف صاحب بیٹھے جن کے گارنٹیئر تھے وہ وزیر اعظم ہیں, وہ بالکل ایسا یہ سوالات موجود ہیں. لیکن خان صاحب کو جو ہے نا دیکھیں وہ اب کیس کیا ہے, کتنا ایبسرڈ کیس ہے. اب کیس یعنی عمران خان موقع پہ موجود نہیں ہے, میں کوئی لاء کا ایکسپرٹ تو نہیں ہوں, دیکھیں دفعہ 144 کی خلاف ورزی ہے. خان صاحب کی پارٹی کے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں, احتجاج کرتے ہیں, یا تو پتہ چلے کہ یار خدا نہ خواستہ وہاں پہ کوئی لوگ مار دیے گئے ہوں, کوئی جانی نقصان ہوا ہو, کوئی زخمی ہوئے ہوں, کوئی بہت بڑا مالی نقصان ہو, سرکاری املاک کو آگ لگا دی گئی ہو, توڑ پھوڑ کر دی گئی ہو, آپ کے سامنے ایک ٹینجیبل ایویڈنس موجود ہو جس کی بنیاد پہ آپ یہ کریں. دفعہ 144 کی خلاف ورزی پہ دہشت گردی کا پرچہ. اب اس پہ لطیفہ میں پہلے سنا بھی چکا ہوں, میں لطیفہ یہ والا پہلے سنا چکا ہوں اپنے چینل پہ, لیکن نا یہ آج زیادہ ریلیونس بنا رہا ہے. لطیفہ جو ہے وہ ایک وزیر تھا, بڑا پیارا تھا بادشاہ کا وزیر. وہ بادشاہ کا جو وزیر ہے وہ بادشاہ کا ہر جائز ناجائز قانونی غیر قانونی کام ہر چیز کا خیال رکھتا تھا, ایوری تھنگ, ہر چیز پرفیکٹ رکھتا تھا. بادشاہ اس سے بڑا خوش تھا. بادشاہ نے کہا کہ اس کو وزیر اعظم بنا دو, یہ تو بہت اچھا کام کرتا ہے. اسے وزیر اعظم بنا دیا. وزیر اعظم بن کے بھی بڑا معاملہ اچھا چلتا رہا. لیکن ایک دن یہ ہوا کہ بادشاہ سلامت کی شان میں گستاخی ہو گئی وزیر سے. بادشاہ نے کہا, بلایا, دربار لگایا, دیگر وزراء کو بلایا, مشیر بلائے, معاونین خصوصی بلائے, خزانچی کو بلایا, اپنے جج کو بلایا, اپنے سپہ سالار کو, سب یعنی جو پورا دربار اکٹھا کر لیا. مقدمہ سنا. مقدمے کے آخر میں ٹو کٹ دا اسٹوری شارٹ بادشاہ نے کہا کہ یہ وزیر جو ہے نا اس نے میری شان میں گستاخی کی, اس کو اٹھاؤ اور میرے بھوکے خونخوار کتوں کے سامنے ڈال دو, وہ اسے نوچ نوچ کے بھنبوڑ کے کھا جائیں. صحیح. اب وزیر کو سمجھ آ گئی ہے تو میں تو مارا جاؤں گا. وزیر نے فوراً ہی پہنتا, اس نے کہا بادشاہ سلامت, میں نے آپ کی 30 سال سیوا کی ہے, خدمت کی ہے, آپ کا ہر کام کیا ہے, میں آپ سے اتنا پیار, آپ میرے سے اتنا پیار کرتے تھے, جان کے امان پاؤں. ایک تھوڑی سی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے جس طرح آپ کی خدمت کی میں آپ کے کتوں کی خدمت کرنا چاہتا ہوں. اب بادشاہ کو شوق ہوتا ہے نا وہ اس قسم کے کام کا. انہوں نے کہا جی لے اپنی زندگی, جی لے اپنی زندگی, تو نے کتوں کی خدمت کرنی ہے, جاؤ کتوں کا خیال رکھو. بادشاہ سلامت کے کتوں کو اس نے 30 دن نہلایا دھلایا, واک کرائی, گوشت کے ٹکڑے اپنے ہاتھ سے بہترین ان کو کھانا کھلاتا تھا. 30 دن گزر گئے. 30 دن کے بعد دربار لگا. بادشاہ نے کہا جناب لے آؤ وزیر کو. وزیر آ گیا, پنجرا منگایا گیا, وہ سلاخوں والا بھوکے خونخوار کتوں کا. وزیر کو اٹھا کے ڈال دیا اس کے آگے. انہوں نے پاؤں چاٹنا شروع کر دیا. وہ وزیر صاحب باہر نکلے دروازہ کھول کر, انہوں نے کہا دیکھیں بادشاہ سلامت, میں نے 30 دن ان کی خدمت کی ہے میرے. تو بادشاہ نے پتہ کیا کہا, ویری نائس, بہت اچھے, یہ کتوں کا پنجرا ہٹاؤ, میرے بھوکے خونخوار شیر لے کے آؤ, اس کے آگے ڈال دو. مطلب ریاست اگر ایک دفعہ فیصلہ کر لے کہ آپ کو کرنا ہے, تو اب دیکھیں جو سمجھ آ رہی ہے اس کا نتیجہ کیا نکلے گا, یا ہو پائے گا یا نہیں, یہ ایک علیحدہ بات ہے. لیکن فیصلہ فی الوقت یہ نظر آتا ہے کہ مبینہ بیٹی کا کیس ہو, الیکشن کمیشن توشہ خانہ کیس ہو, دہشت گردی کا پرچہ ہو, پارٹی صدارت کا معاملہ ہو, مجھے تو پتہ بھی نہیں, یاد ہی نہیں. میرا خیال ہے ان کے وکلاء یا قریبی پارٹی کے لوگ بھی ہیں, ان سے بھی کہو نا ذرا کیڑی 72 FIR نے دسو نا, انہیں بھی نہیں پتہ ہوگا کہ 72 مقدمات کون سے. تو خان صاحب کو بالکل جکڑ لیا اس میں. لیکن نتیجہ کیا ہوگا, کیا آپ اس سے معاملات حل کر سکتے ہیں؟ یہ اس وقت چل رہا ہے بیسیکلی جسے کہتے ہیں ایک نروز کا گیم ہے, اعصاب کا کھیل ہے. یہ خوف ہے نا, the fear of unknown. ان کو اگر یہ معلوم ہو جائے, یہ منظر نامہ, فار ایگزامپل میں آپ کو بتاؤں کہ اگر یہ پتہ ہوتا کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس لانے کے نتیجے میں یہ ہوگا, آپ کا خیال ہے یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس لاتے؟ کبھی بھی نہیں لاتے. اب جو فیئر آف دی ان نون ہے کہ ایک چیز جو ابھی وقوع پذیر نہیں ہوئی, لیکن آپ کے ذہن میں خوف ہے کہ یہ کیا تو اب کیا ہوگا. عمران خان صاحب کو جو گرفتار کرنا ہے, گرفتار تو کرنا ہے, خواہش بھی موجود ہے, لیکن ہر بندہ اس وقت یہ ایویلویٹ کرنے کی آپ کی ریاستی مشینری کی کوشش کر رہی ہے کہ اگر گرفتار کیا جاتا ہے تو ہوگا کیا, تو یہ جو بھس ہے اس میں جو چنگاری اگر گر گئی تو اس آگ کو کنٹرول کرنے کے لیے کوئی فائر بریگیڈ کام نہیں آئے گا پھر. یعنی میں یہ نہیں کہہ رہا خان صاحب کے بھی ورکرز یہ دیکھیں ہماری طرح انسان ہے, کون آ کے اپنے ان حالات میں سڑک پہ مار کھا سکتا ہے,
ایک بربریت کا سامنا کر سکتا ہے. کوئی اس قسم کا کام تو میرا نہیں خیال کہ ایون تحریک انصاف کے ورکرز سپورٹرز باتیں بہت کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ, سب کچھ ہے, لیکن وہ باہر نکلنے والا نہیں. یہ بھی وہی لوگ ہیں, پیٹرول بڑھے گا, پیٹرول پمپ پہ لائن لگا لیں گے, باہر احتجاج کے لیے نہیں جائیں گے. تو یہاں پر مسئلہ یہ ہے, لیکن لوگ یہ اس وقت یہ گیج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اگر ہم نے یہ کیا تو جو منی بجٹ, جو پیٹرول کی قیمت 35 روپے تو پھر 22 روپے, اور ابھی بھی یہ 10 روپے کا مزید ہے کہ مزید ہو جائے گی, وہ سب کچھ ہو جائے گا. تو اس صورت میں انہیں سنبھالے گا کون؟ مسئلہ یہ ہے کہ اب ہماری عوام بھی تو ماشاءاللہ بڑی ڈھیٹ ہے نا. وہ لطیفے آج کل چل رہے ہیں. ایک لطیفہ میں دیکھ رہا تھا, کسی نے لکھا کہ ہمارا, اب یہ نہیں کہ ظاہر ہے کہ میرا بات نہیں ہے, یہ تو میں جرنلسٹ, میں نہیں ان نیم کالنگ کے اوپر یقین رکھتا, لیکن وہ ظاہر ہے کہ جو نون لیگ کے سپورٹرز کو کہہ کر بلاتے ہیں اور پی ٹی آئی کے سپورٹرز کو کہہ کر بلاتے ہیں, میں وہ الفاظ نہیں استعمال کر رہا, لیکن وہ جو پی ٹی آئی کا سپورٹر تھا وہ اس نے اس سے پوچھا, نون لیگ کے سپورٹر سے, وہ لے کر جا رہا تھا موٹر سائیکل پیدل, تو اس نے کہا, جواب دیا, اس نے کہا کہ نہیں, پیٹرول کی ٹینکی پوری ہے, پلگ میں کچرا ہے. شرمندہ سا تھا. تو صورتحال یہ چل رہی ہے, لیکن اس کے ریپرکشنز جو ہیں وہ بہت زیادہ ہوں گے, اور تحریک انصاف کیسے ریئیکٹ کرے گی, اصل میں یہ معاملہ ہے. لیکن دیکھیں کو کیسے دیکھ رہے ہیں, اچانک کل منی بجٹ آتا ہے اور پھر خان صاحب دیکھیں نا, یہ تو میں نے کل جو اے بی این پہ اپنا پروگرام اوپن کیا, اس کے اوپر میں نے آغاز میں نے یہ کہا کہ یہ کیسا حسن اتفاق ہے, کیا کوئی انسیڈنس ہے کہ 28-29 تاریخ کو مریم نے واپسی آتی ہیں اور اسی وقت 35 روپے پیٹرول بڑھتا ہے. اب 35 روپے پیٹرول کے اوپر بحث ہونی چاہیے, ٹاک شوز ہونے چاہیے, اخبارات کی سرخیاں ہونی چاہیے, اور کیا بات ہو رہی ہے, بے نظیر آ گیا جناب, بے نظیر کی واپسی پاکستان ہو رہی ہے. مریم نے اس رنگ کا سوٹ پہنا ہوا تھا, دیکھنے میں ایسی لگ رہی تھیں, ایسے دوپٹہ اڑا ہوا تھا, ایسے مسکرا کے دیکھ رہی تھیں, کراؤڈ کو ایسے ویو کر رہی تھیں, جوتے فلاں پہنے ہوئے تھے, پرس فلاں اٹھایا ہوا تھا. ہنا پرویز بٹ جو ہے ان کے ساتھ جبکہ ڈالی یا نہیں ڈالی, اس کو ہنس کے دیکھا کہ نہیں, تقریر کیا کی, کس راستے سے واپس گئی, اب کیا کریں گی, تمام فوکس چلا گیا وہاں پہ, پیٹرول ہو گیا غائب. اب پتا تھا کہ جناب یہ ہونا ہے, اسحاق ڈار نے منی بجٹ لے کر آنا ہے, پارلیمنٹ میں پاس ہونا ہے, ہر چیز کی قیمتیں ایسے اوپر جانی ہیں, پیٹرول کی قیمت بڑھانی ہے. ایک چوہے بلی کا کھیل شروع ہو گیا. ایک رات پہلے اسلام آباد کے اچھے جانے مانے رپورٹرز یہ چیم گوئیاں کرنا شروع ہو گئے تھے کہ ضمانت کینسل, ضمانت ہو رہی ہے کینسل. سب کو پتا تھا, سب یہ بات کر رہے تھے. کیوں کر رہے تھے بھائی کہ ضمانت کینسل, اور وہ ہوا پھر اسی طریقے سے. اور آپ ڈیبیٹ دیکھ لیں کہ کل تو پھر کسی نے تھوڑا سا ڈسکس کر لیا اکانومی والے معاملے کو. آج سکرینز اٹھائیں اور بتائیں کہ کسی چینل نے معیشت کے اوپر بات کی ہو, نہیں کی, غائب ہو گئی سٹوری. اور یہ اس وجہ سے دیکھیں, یہ مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ بھی اس سے کنیکٹڈ ہے, لیکن خواہشات ہیں میاں صاحب کی, خواہشات کا احترام جو ہے وہ نظر آ رہا ہے کہ کیا جا رہا ہے. اور اب اس سٹوری نے انفولڈ مزید کیسے ہونا ہے, یہ تو دیکھنے والی بات ہے. بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا, اور اپنی آرا سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا. بہت شکریہ.